أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى في موضع آخر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواہ البخاری. سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں. تعریف رب العالمین کے بعد
درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت کے لیے، کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، اسلام کو پھیلایا۔ ہم اور آپ اس نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کی شناخت ہوئی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کیا، اور دنیا کی تخلیق میں جب انسانوں کا سلسلہ چلا تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے، آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے، آدم علیہ السلام کی راحت کے لیے اللہ رب العالمین نے فوراً حوا علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ یہیں پر ہمیں اور آپ کو ایک بات بہت واضح انداز میں جان لینا چاہیے کہ اس کائنات کا جو نظام چلا ہے، آج دنیا کے اندر جتنے ادیان و ملل پائے جاتے ہیں، ان سب کا محور، ان سب کا مرجع، ان سب کی اساس آدم اور حوا علیہ السلام سے ہے۔ انہی دونوں سے یہ پوری دنیا اور پوری دنیا کے افراد ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بدھسٹ سے جوڑتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہندو مت سے جوڑتا ہے، کوئی بہت سارے ادیان اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن مرجع کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، اساس اور بنیاد کی حیثیت سے دیکھا جائے، تو ان سب کی کا اساس اور سب کی بنیاد آدم اور حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے عورتوں کو عظیم مقام پر فائز کر دیا۔ مرد اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا ہے نا، عورت مرد سے کچھ کم نہیں ہے۔ شریعت کی کسوٹی پر اگر دیکھا جائے، شریعت کو میزان تسلیم کیا جائے، شریعت کو ترازو تسلیم کیا جائے، اور عورتوں کی حیثیت کو دیکھا جائے تو عورتیں مردوں سے بالکل کم نہیں ہیں۔ مرد کے لیے عورت نہ ہو، مرد برباد ہو جائے گا۔ عورت کے لیے اگر مرد نہ ہو تو عورت بھی گھٹ گھٹ کر کے اپنا دم توڑ دے گی، نسل انسانی نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، کائنات کا نظام چلایا، اور عورتوں کو وہ عظیم مقام دیا کہ عورتیں مردوں سے کمتر نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو رہنمائی کی ہے انسانیت کی، کہ انسان ہر اعتبار سے عورت کا خیرخواہ بنے، عورت کو اپنی ضرورت سمجھے، اور اس کا جو مقام ہے اسے اس کا مقام عطا کرے، اور پھر اس سے اپنی جائز ضرورتوں کی تکمیل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔ اور ایک پیغام اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر بتلایا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے انسان کی جسم سے اس کی روح جڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ہم نے سب کچھ پیدا کیا، پھر اس کے بعد جب کائنات کا نظام چلانا چاہا تو آدم کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد حوا علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر پیدا کر دیا، تاکہ انسان امن کی سانس لے، انسان راحت کی سانس لے، انسان چین کی سانس لے، انسان سکون کی سانس لے، انسان کے ہاں امن ہو، انسان کے ہاں بے راہ روی نہ آئے، انسان اسلامی تعلیمات کا پیغامبر بنے، انسان اسلامی تعلیمات کے اصول اور احکامات کو اپنائے، اس پر عمل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ کائنات کا نظام چلنے کے بعد ان عورتوں کے ساتھ
مختلف ادوار میں لوگوں نے بڑا بھونڈا مذاق کیا، ان کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا، جب چاہتے ان سے اپنی ضرورتوں کو مکمل کرتے اور جب چاہتے ان کو چھوڑ دیتے۔ بعض مذاہب کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا بدترین معاملہ کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، لیکن مذہب اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کو جو مقام دیا ہے، عورت کو بھی نہایت اعلیٰ اور عمدہ مقام دیا ہے۔ وہ اہل عرب اسلام لانے سے پہلے جب وہاں جہالت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب مشرکین مکہ مختلف طرح کے معبودوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادتیں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو ہدایات ملنے لگتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہل مکہ کو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مشن اللہ رب العالمین کا ایک تھا۔ تمام انبیاء کو جس غرض سے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تھا، مشن ایک تھا کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف تمہیں بلانا ہے، مختلف معبودوں سے لوگوں کو نجات دلانا ہے، اور حقیقی اسلام کیا ہے اس کی ترجمانی آپ کو کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، اپنوں نے بھی مخالفت کیا، پرائے نے مخالفت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مشن میں لگے رہے۔ عورتوں کے تعلق سے اس عرب معاشرے میں یہ معمول تھا کہ جب کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور باعث عار اور اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے ایک انسان اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ اہل عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت چل رہی ہے، روتی ہے، سسکتی ہے، بلکتی ہے، کو ترستی ہے۔ بروز قیامت یہ جو بچیاں تم اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے ہو زندہ، بروز قیامت ان سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ نے، تمہارے بھائی نے تمہیں زندہ دفن کیا تھا، تم اس کا جواب دو۔ یہ معاملہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ عورت کا نمایاں مقام ہے حصول علم کے تعلق سے۔ جو فریضہ ایک مسلمان بچے پر وارد ہوتا ہے، ایک مسلمان مرد پر وارد ہوتا ہے، عورتیں اس سے کم نہیں ہیں۔ عورتوں کو بھی اسلام نے مقام دیا، اور ان کے تعلق سے بھی کہا کہ دینی اسلام کی تعلیمات کا حصول تم پر بھی واجب ہے، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ تم دین سیکھو، دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو منور اور معمور کر لو، اور دین اسلام کی تعلیمات کے سچے پیغامبر بن جاؤ۔ یہ پیغام دیا اسلام نے۔ نکاح کے تعلق سے دیکھا جائے، مرد مرد سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ مرد نکاح کرے عورت سے۔ نکاح کے لیے 4 بنیادی شرائط بتائی گئی ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرنی چاہیے۔ لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، بڑے اعلی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، آبا اور داد بڑے مال والے ہیں۔ ولحسبها، اور اس کا حسب نسب بڑا اعلیٰ ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکا بڑا کالا کلوٹا ہو اور اس کے دامن میں ایک حسین اور جمیل لڑکی کو ٹھونس دیا جائے، زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی ضروریات مکمل نہیں ہو پائیں گی، وہ رہ رہ کر کے گھٹ اپنا دم توڑ دے گی۔ لِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کر دیا کہ دین کی بنیاد پر اگر کوئی شخص کسی عورت سے، کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ یعنی باقی 3 چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن اس میں ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ دینداری کو ہونی چاہیے۔ یہ مقام دیا۔
اسلام نے عورت کو، لیکن آج معاشرہ چل رہا ہے، عورت کے بڑے سارے حقوق ہیں۔ آج پورا کا پورا معاشرہ عورتوں کے تعلق سے معاشی اور معاشرتی حقوق جو اس کے ہیں اس میں پیچھے ہے۔ بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑے لاڈو پیار سے پالتے ہیں، بیٹا ہے، عزیز ہے۔ کیا بیٹی کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بیٹا اور بیٹی کی شناخت پیدائش کے بعد ہوتی ہے نا، لیکن جب تک بچہ یا بچی پیٹ میں ہوتے ہیں والدین کیا سوچتے ہیں؟ بیٹا ہی ہوگا؟ نہیں، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا انسان اور نوجوان اپنے بیٹوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، ساری پراپرٹیاں بنا دیتا ہے، زمین و جائیداد کے لیے جھگڑے کرتا ہے، سب کچھ اکٹھا کر کے بیٹے کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹیاں فری میں آتی ہیں، قرآن پڑھیے، قرآنی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں وصیت کر دی ہے، تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے کہ جس طرح سے تمہارے مالوں میں، تمہاری جائیداد میں، تمہاری اسباب میں، تمہاری پراپرٹی میں تمہارے بیٹوں کے حقوق ہیں، ایسے ہی تمہاری بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کو ادا کرو۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے آبا و اجداد چھوڑ کر کے وفات پائیں، اور عورتوں کا بھی اسی طرح سے اپنے باپ اور اپنے بھائی کے مال میں حصہ ہے اگر باپ یا بھائی مال چھوڑ کر کے مر رہے ہیں تو۔ مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، مال کم ہے حصہ کم آئے گا، مال زیادہ ہے حصہ زیادہ آئے گا، لیکن نصیبا مفروضا، حصے مقرر ہیں اور ان حصوں کی ادائیگی ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لاولى رجل ذکر، کہ تم اپنے وارثین کا حق دے دو۔ وفات پانے والا اگر وفات پا رہا ہے، دنیا چھوڑ جا رہا ہے اور اس کے پاس مال ہیں تو اس کے ورثہ کے مقررہ حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی ان کے سرپرستوں کو مرنے کے بعد کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی مال بچ رہا ہے، کچھ بچ رہا ہے، تو ان میں سے مردوں میں جو سب سے زیادہ میت کا قریبی ہوگا وہ پائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن اور سنت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بھی واقعات ایسے موجود ہیں کہ وہ لوگ حقوق کی ادائیگی کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ آج معاشرے کا معاملہ یہ بھی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، نوجوان داماد وفات پا جا رہا ہے، بچی کو گھر لے آتے ہیں، نہ بچی کا اس کے مال میں کوئی حصہ ہے، نہیں ابھی جوان ہے شادی کر دیں گے بات ختم ہے، اب وہاں نہ جانا ہے، نہ اس سے کوئی رشتہ ہے، نہ وہاں کوئی تعلقات ہے، نہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں، سب کچھ ختم۔ یہ بھی غلط ہے۔ بچی کا حصہ ہے، اس حصہ کو لینے اور دینے کی فکر ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بچی کے ماں کا بھی اس کے مردہ داماد کے بعد جب اس بچی کا حصہ وہاں بنتا ہے تو اس کی ماں کا حصہ اس کے سسرال میں بنتا ہے، بچی کے سسرال میں۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اور آپ
قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل میں کوتاہ ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوتا ہے جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے اسے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دماغ سے ٹکرا رہے اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک عورت آئیں، اور وہ عورت کون تھی؟ سعد بن ربیع کی بیوی تھی۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے، غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے، اور ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں چھوڑ کر کے اور غزوہ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں شکایت لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہو گئے، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، یہ ان کی دونوں بیٹیاں ہیں اور میں ہوں، ان کے چچاؤں نے سب کچھ مال لے لیا ہے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی ان کا ولی بھی نہیں ہے، کوئی ان کا کفیل بھی نہیں ہے، کوئی ان کا ذمہ دار اور سرپرست بھی نہیں ہے جو ان کی کفالت کرے اور بلوغت کے بعد ان کی شادی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقضی اللہ فی ذالک، اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو آسان کرے گا اور ان کے معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ تب آیت المیراث، یعنی جن آیتوں کے اندر عورتوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں بیان کیا ہے، وہ تمام آیتیں نازل ہوتی ہیں تاکہ کوئی عورت یہ مظلوم نہ رہے، شوہر کی وفات کے بعد، باپ کی وفات کے بعد بیٹی مظلوم نہ رہے، بھائی کی وفات کے بعد بہن مظلوم نہ رہے، باپ کی وفات کے بعد بیٹی مظلوم نہ رہے، شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی مظلوم نہ رہے، اور دیگر عورتیں یہ مظلوم نہ رہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی لاڈ و پیار کرتے تھے، بڑی محبت تھی، بڑی الفت اور عقیدت تھی، جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب میں یہ بھی پہنچتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے والد محترم وفات پا گئے، ان کے مال میں سے ہمارا کچھ حصہ بن رہا ہے تو ہمیں دلایا جائے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے تعلق سے آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اسباب چھوڑ کر کے اس دنیا سے وفات پا جائیں گے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے لیے صدقہ ہوگا، لہذا کوئی مقررہ حق نہیں ہے آپ کا، یہ تو صدقہ کا مال ہے، جو کچھ بچ رہا ہے جاؤ، چلی جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ باپ کی وفات ہوتی ہے، بیوی کو بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور سارے کا سارا مال بیٹا لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، بہنوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، اور اپنے باپ کے مال میں بے جا اسراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سب کے سب جرم ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ یہ مال جو ہم دنیا کے اندر کماتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ان تمام مالوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین پر روز قیامت سوال کرے گا، اور سوال اتنا نہیں ہوگا کتنا کمائے اور کتنا خرچ کیے، اللہ رب العالمین وہ جگہیں پوچھے گا کہاں سے کمائے تھے اور کہاں پر لے جا کر کے خرچ کیے تھے، یہ دونوں جگہیں بتاؤ، اور یہ بتانا کافی مشکل ہے۔ کہاں سے کمانا، اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ جائز طریقے پر کمائے، ناجائز طریقے پر کمائے، اچھے لوگوں کا سہارا لیے، برے لوگوں کا سہارا لیے، اور کہاں پر لے گئے خرچ کر دیے، اچھی جگہوں پر خرچ کیے، کسی غریب کی تیمارداری کیے، کسی بیوہ کو عطا کر دیے، کسی یتیم کو دے دیے، کسی مظلوم کو دے دیے، کسی پریشان حال کو دے دیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیے، اسلام کی احیا اور اس کی بقا کے لیے خرچ کیے، اسلام کی تعمیر اور اس کی اشاعت کے لیے خرچ کیے، یا بدکاری اور فحاشی اور عیاری میں خرچ کر دیے، وہ جگہ بتاؤ،
اور یہ جگہیں بتلانا انسان کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اور جس طرح سے تم اپنے بچوں کو محبوب رکھتے ہو اپنی نظروں میں، ایسے ہی اپنی بچیوں کے تعلق سے اپنے دل کو کشادہ کر کے ان کو بھی اپنی محبوب نظر سمجھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تو ایک بات جان لو کہ آپ دنیا کے اندر جو بھی زندگی گزار کر کے جاؤ گے، آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں باعث بربادی ہوگی، باعث ہلاکت ہوگی۔ اور آپ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر خوش و خرم ہے، آخرت میں بھی خوش و خرم رہے، تو اپنی عقبہ سنوارنے کی کوشش کرو، اور دنیا کی ہوس میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حصول میں اپنی عاقبت کو برباد کرنے سے پرہیز کرو۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں بیٹی نے معاف کر دیا، بیٹیاں معاف نہیں کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو معاف کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور یہ مجبور کرنے والے ہم علماء ہیں، ہمارے سرپرستان ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے وقت کے حکام ہیں، اور ہمارے ماحول اور سوسائٹی کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ دینے لگیں اپنی بچیوں کو وراثت میں حقوق، تو شاید کہ کوئی محروم ہو، غریب بھی دے گا، بخوشی دے گا، راضی ہو کر کے دے گا، اور دیتے ہوئے اس کو سرور اور مسرت ہوگی۔ لیکن اس جرم میں، بچیوں کو حق نہ دینے میں، چھوٹے بڑے امیر غریب بوڑھے جوان سب کے سب شریک ہیں، اور سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور یہ مجرم ہیں، اور ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال اور حرکات کو اگر دیکھا جائے تو دو جرم ایسے ہیں جن کے مجرمین کو اللہ رب العالمین بروز قیامت سزا دے گا، اور ان کو بہت جلدی سزا دے گا۔ دنیا کے اندر بھی سزا ہے ان کے لیے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کے اندر ایسے مجرمین کو اللہ رب العالمین جلدی سزا دیتا ہے جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں سے بے تعلقی کرتے ہیں، رشتے کو کاٹ لیتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو توڑنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ معاشرہ ہے، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کے رشتے کو کاٹنے کا سبب بنیں گے، یقین جانے اللہ کے ہاں ہم چہرہ نہیں دکھا پائیں گے، اور اس کے ہاں کی جو سزائیں ہوں گی وہ بڑی دردناک ہوں گی۔ اور ایسے ہی جو لوگ لوگوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر جلدی سزا دے گا۔ بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آدمی کو چین و سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں محسوس کرے گا، وہ پریشان ہوگا۔ ایسے ہی آدمی بڑی ساری عبادتیں کرے گا، لیکن اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو تم جان لو کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اچھا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، نیک ہے اللہ رب العالمین، نیکی کو پسند کرتا ہے، نیکوکار انسان کو پسند کرتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، تمام مومنین کو حکم دیا ہے جس حکم کا پابند اللہ رب العالمین نے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا ہے۔ اور آگے فرمایا، فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے رسولو تم پاک چیزوں کو کھاؤ، پاک روزی کو کھاؤ، اچھی چیزوں کو کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا اور تم نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو، جس انداز میں کرتے ہو، جہاں بھی کرتے ہو، میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں، میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ آگے بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم وہ چیزیں کھاؤ جو روزیاں میں نے تمہارے لیے میسر کی ہیں، اور
تمہارے یہاں اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں، تو تم کون سی چیزوں کو کھاؤ؟ کس چیز کو کھاؤ؟ اچھی چیزوں کو کھاؤ، پاک چیز کو کھاؤ۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں جو ایک لمبے سفر سے آتا ہے، سفر کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے بال پراگندے ہیں، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، وہ پریشان حال ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تو مجھے یہ دے دے، اے اللہ رب العالمین تو مجھے یہ دے دے، اے اللہ رب العالمین میری یہ پریشانی ہے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ جبکہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پانی بھی جو وہ پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور ایسے ہی وہ جن جگہوں سے غذائیں حاصل کرتا ہے، جن جگہوں سے روزیاں حاصل کرتا ہے، وہ جگہیں بھی حرام کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر کام جو کیا ہوا ہے، جو کھایا ہے، جو پیا ہے، جو پہنا ہے، جو کام کر رہا ہے، یہ سب کے سب حرام ہیں، کیسے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کے حقوق کو ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے جناب میں پہنچو اور آپ شرمندہ ہو۔ دنیا کے اندر آپ دعائیں کرو، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو رد کر دے، واپس کر دے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، وہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ایسے اعمال کو کرے گا، دوسروں کے حقوق کو غصب کرے گا، اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، جو بھی عبادت کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کنگال کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ راوی جواب دیتے ہیں المفلس لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس تو وہ ہے ہماری سمجھ میں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، اسباب و جائیداد نہ ہو، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ المفلس یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، بہت ساری عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش ہوگا، نمازیں پڑھا ہوگا، روزوں کو رکھا ہوگا، بہت سارے مال کا زکوٰۃ دیا ہوگا، غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کیا ہوگا، لیکن مزید اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا۔ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ عبادتیں بھی کیا ہے، روزے بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیا ہے، صدقات و خیرات بھی کیا ہے، سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، فلاں کو گالیاں بھی دیا ہے، وَقَذَفَ هَٰذَا، فلاں پر بہتان ترازی بھی کی ہے، بہتان لگا دیا ہے۔ آدمی پارسا ہے، نیک ہے، لیکن اس کے تعلق سے معاشرے کے اندر شور کر دیا ہے، فلاں ایسا ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، عیاش ہے، فحاش ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اور مزید مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کسی کے مال کو وہ ناجائز طریقے پر کھا لیا ہوگا۔ یہ جو بچیوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں نا، یہ ان کے حقوق کو ناجائز طور پر کھانا ہوا، ان کے مال کو ناجائز طور پر کھانا ہوا۔ ہم کھائیں ہم مجرم ہیں، ہمارے والدین کھائیں وہ مجرم ہیں، ہمارے بھائی کھائیں وہ مجرم ہیں، ہمارے معاشرے کا کوئی بھی فرد کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھائے وہ مجرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم آپس کے مالوں کو ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانے سے شریعت نے روک لگا دیا ہے۔ تو اس کا معاملہ کیا ہوگا اس مفلس کا؟ کہ وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور دوسرے کے مال کو کھا لیا ہوگا، ظلماً، جوراً اور قہراً کھا لیا ہوگا۔ ہم اس کا مال لے لیں گے، وہ ہمارا کچھ نہیں کر پائے گا، کھا لیں، جرم ہے، وہ اللہ کے نزدیک مفلس ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور کسی کا خون بھی ناجائز طور پر بہا دیا ہوگا۔
قتل کر دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں، فساد مچوا دیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مفلس ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جب یہ اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس مجرم کے تمام نیکیوں کو اٹھا کر کے جس کے تعلق سے وہ ظلم کیا ہوگا، جس پر وہ ظلم کیا ہوگا، اس پر ڈال دے گا۔ اب بھی اگر وہ شخص مظلوم جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ مظلوم کے تمام گناہوں کو اٹھا کر کے اس ظالم شخص پر ڈال کر کے اس مظلوم کو اللہ رب العالمین جنت کا راستہ دے دے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ہم اور آپ دوسرے کے بال کو کھاتے ہیں، اپنے بچوں کے تئیں انصاف پسند نہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو حقوق تو دینے میں درکنار، بچوں کے تعلق سے بھی یہ معاملہ کرتے ہیں کہ فلاں بیٹے کو زیادہ تو فلاں بیٹے کو کم، تو فلاں بیٹے کو ایسا تو فلاں بیٹے کو ایسا۔ یہ بھی جرم ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص کر کے اس دنیا سے مرتا ہے، بروز قیامت اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مجرم ہوگا۔ یا تو اس کے تمام بھائی اس بات پر اتفاق کریں اپنے والد کے سامنے کہ ٹھیک ہے ابو، آپ بھیا کو دینا چاہتے ہو دے دو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم لوگ راضی ہیں، بخوشی دے رہے ہیں، لیکن ایسی رضا کے وقت دل کے اندر کینہ اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے، فساد سے یہ سینہ خالی ہونا چاہیے، تب تو درست ہے، ورنہ وہ بھائی مجرم ہوں گے اپنے باپ سے غلطی کروانے کے۔ بچوں کے حقوق کو دو، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانے سے بچو، اور ایسے ہی معاشرہ میں امن و انصاف کے خوگر بنو، اور ہمیشہ کوشش یہ ہو کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ صالح معاشرہ ہو، امن کا معاشرہ ہو، پرامن معاشرہ ہو، اور یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر کسی طرح کی بے راہ روی اگر ہو رہی ہے تو اس کے تعلق سے ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ہم سب کو مل کر کے ختم کرنے کی ضرورت ہے، تب تو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سدھار آئے گا، بصورت دیگر علماء کے خطابات ہوں اور ہم اور آپ سن کر کے انسنی کر دیں۔ یہ باعث ہلاکت ہے اور باعث عار اور باعث شرم ہے۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کی عزت کے ساتھ، اس کے ناموس کے ساتھ، اس کی غیرت کے ساتھ۔ ہمیں اور آپ میں سے کسی کو کسی بھی انداز میں کھلواڑ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ اس سے بھی بچیں۔ بچیاں ہماری اپنی بچیاں ہیں، بہنیں ہماری اپنی بہنیں ہیں، مائیں ہماری اپنی مائیں ہیں، ان کے ساتھ جو شریعت کے اندر مقررہ کردہ حقوق ہیں، ہم اور آپ بیدار ہو کر کے ان حقوق کے ادائیگی کی کوشش کریں، بصورت دیگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک مجرم ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حدود کی پاسداری کرے گا تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا، جہنم کے اندر داخل کر دے گا، اور جس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں الفت و محبت کو ڈال دے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ماؤں کے تعلق سے، اپنی بہنوں کے تعلق سے، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے، اپنے معاشرے کی دوشیزاؤں کے تعلق سے ہمہ وقت بیدار ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنی بچیوں کے جو جائز حقوق ہیں، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ان کے جائز حقوق کو ادا کر کے تیرے محبوب اور تیرے مقرب بندے بننے کی کوشش کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ